اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے؟ اس دن کی وجہ سے یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوع انسان میں پیغمبر مابعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے۔ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ جنات البراق اور صحیح غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جناتوں کو انسانوں کی طرح احکام اور فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں، انسانوں کی طرح ہیں۔ ان کا بھی جزا و سزا اور حساب و کتاب ہونا ہے، اور ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 قبل ابو الجن اتسمو کو پیدا فرمایا گیا۔ اتسمو تمام جماعتوں کا پہلا، یا اللہ نے اسے آپ کے شروع سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے جن کا نام ماریا تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ نے کہا، ابو الانبیاء تیری کوئی آرزو؟ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور میری نسل کے ہر جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ اللہ نے اس کی تمنا پوری فرما دی، لہٰذا جنات ہر مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچوں کی طرح کم عمری میں لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی بیوی مرجع کو پیدا فرمایا۔ ان دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ 70,000 کے قریب ہو گئے۔ لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا، اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنگلوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اس جانی روپوں کے اعتبار سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت دراز تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دی تو جنات نے انہیں قتل کر ڈالا، لہٰذا اللہ نے بطور سزا دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ چنانچہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور اس نے زمین کے تمام جنات کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا۔ ان کو دریاؤں، جزیروں میں بھگا دیا گیا۔ اللہ نے جنات میں پہلے جن پیغمبر حضرت عمر بن عمیر جان کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جن پیغمبر تھے لیکن کچھ عرصے میں جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ نے دوسرے جن پیغمبر بھیجے تھے جن کا نام سعد بن مالک بن حجاج تھا۔ ان کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن انہوں نے شہید کر ڈالا۔ یہ لڑائی 800 سال تک جاری رہی۔ ان میں جان اور کئی جن پیغمبر مابعوث کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے 800 سے زیادہ پیغمبروں کو قتل کیا۔ اس کے بعد اللہ نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا۔ ان میں چند ایک 8 درجن بچ گئے جو گاؤں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ لہٰذا جن پر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے جنوں کو روئے زمین سے بھگا دیا۔ جنات سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے زمین میں ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا وہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ کثرت عبادت کی وجہ سے اسے 7 آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی، مگر ابلیس نے روئے زمین کے جنات کو اپنے ساتھ لانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ آزادی بھی جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بلوچستان کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور اللہ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ جب سارے سرکش جنات کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، پھر اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران اور پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے۔